السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے سے متعلق بہت سے سوال لوگ کریں گے، کیونکہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس مہینے میں بھی لوگ بہت سی بدعات کرتے ہیں، بہت سی غلط چیزیں لوگوں میں مشہور ہے، پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ بدعات کا کام کرتے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ تو بہت سے سوال ہونے والے اس لیے ہے اس مہینے میں کون سی بدعات ہے، کون سی غلط چیزیں ہیں جو مشہور ہے لوگوں میں، وہ بات اب غور سے سنیے کہ کیا کیا لوگ غلط کرتے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 1، اس شعبان کے مہینے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ موضوع من گھڑت روایت ہے۔ دوسری بات بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو جنت البقیع گئے زیارت کے لیے۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں، یہ روایت بھی ضعیف ہے، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ ہاں، یہ واقعہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بقیع تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں مدینہ میں، اور وہاں جا کر کے دعا کی تھی مغفرت کی میت کے لیے جو وہاں مدفون تھے ان کے لیے۔ تو یہ روایت تو ثابت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی شعبان کا ذکر ہے۔ یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قبرستان گئے تھے، لیکن اس روایت کے اندر شعبان کا یا 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ لیجئے۔ تو جس روایت کو لوگ پیش کرتے ہیں کہ 15 شعبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، تو وہ روایت ضعیف ہے، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 روایت ہو گئی۔ تیسری روایت جو لوگ بیان کرتے ہیں اس مہینے میں، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یا 15 شعبان کی رات کو جاگنا چاہیے۔ روایت کے اندر بیان کیا ہے کہ تم لوگ جاگو 15 شعبان کو، جسے شب قدر میں لوگ جاگتے ہیں۔ تو شب بارات میں بھی، شب بارات یعنی 15 شعبان کی رات کو لوگوں نے شب بارات کا نام دیا، یہ لوگوں نے دیا ہے، حدیث کے اندر کہیں بھی شب بارات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ تیسری حدیث یہ جس کے اندر یہ کہ 15 شعبان کو رات میں جاگیے اور صبح ہو کر روزہ رکھیے۔ اگر انسان ایسا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، بہت ساری رزق سے اور روزیوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، حدیث نمبر 652، اور کہا کہ یہ موضوع من گھڑت روایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو 15 شعبان کی رات میں جاگنے والی کہ جاگو اور صبح 15 شعبان کو روزہ رکھیے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ 15 شعبان کو رات میں جاگنا صحیح نہیں ہے، اور 15 شعبان کو دن میں روزہ رکھنا یہ بھی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ روایت پیش کرتے ہیں وہ ضعیف ہے یا تو موضوع من گھڑت ہے، ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے کہ 15 شعبان کو رات میں جاگنا چاہیے اور صبح میں روزہ رکھنا چاہیے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جو حدیث بیان کیے تھے وہ موضوع ہے، ہم نے محدثین نے محققین نے ضعیف قرار دیا ہے اور موضوع قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رہے کہ 15 شعبان کو جاگنے کی جو بات کی جاتی ہے اور صبح کو روزہ رکھنے کی جو بات کی جاتی ہے وہ روایت موضوع ہے، موضوع من گھڑت ہے۔ چوتھی روایت جو لوگوں کے اندر مشہور ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بارے میں کہا کہ 15 شعبان کی رات میں جو انسان 14 رکعت پڑھے، اور 14 رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد اور بھی بہت سی صورتیں پڑھنی پڑے گی، جسے سورہ اخلاص اور بھی بہت سی صورت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور مخصوص طریقہ بیان کیا جاتا ہے نماز کا کہ جو آدمی 14 رکعت پڑھے گا، اس مخصوص طریقے سے پڑھے گا 15 شعبان کو رات میں، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا اور 20 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ جو انسان 15 شعبان کو رات میں 14 رکعت نماز پڑھے گا تو اس کو 20 حج کا ثواب ملے گا
اور 20 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی موضوع روایت ہے، من گھڑت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ کسی نے گڑھ کر کے اپنی طرف سے بنا کر کے لوگوں میں پھیلا دیا ہے۔ تو اس روایت کو ذکر کیا ہے حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابن الجوزی، ان کی کتاب الموضوعات، یعنی من گھڑت روایات کو انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے، جنہوں نے لوگوں نے جن حدیثوں کو یا نبی کے نام پر لوگوں کو، نبی کے نام پر حدیثوں کو گڑھا ہے، انہی حدیث کو اس کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ الموضوعات کے اندر ابن الجوزی نے کہا کہ روایت موضوع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے، کسی نے اپنی طرف سے بنا کر کے لوگوں میں پھیلا دیا ہے اور نبی کی طرف نسبت کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے پانچویں روایت جو لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ صلاۃ الالفیہ کے نام سے، صلاۃ الالفیہ کیا مطلب اس کا مطلب یہ بیان کیا تھا کہ جو شخص یہ 15 شعبان کو رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، ٹھیک ہے، تو جو ایسا کرے گا تو اگر اس کی تقدیر میں بدبختی اگر لکھی ہوگی، کسی کا قسمت اگر برا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو، وہ بری چیز کو مٹا کر کے اس کی قسمت کو اچھا کر دے گا۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس روایت کو بھی محدث ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ تو یہ 5 روایت ہو گئی۔ اس طرح اور بھی بہت سی محدثین نے کہا کہ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں بیان کی جاتی ہے 15 شعبان کی رات سے متعلق یا دن میں روزہ رکھنے سے متعلق۔ خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ 15 شعبان کی رات میں انسان جاگے، مخصوص طریقے کی نماز پڑھے، یہ صورت پڑھے، وہ صورت پڑھے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی اس طرح سے ابھی پوسٹ آنا شروع ہوگا، دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ آئیں گے، واٹس ایپ پہ آئیں گے، 15 شعبان کو جو انسان یہ کام کرے گا رات میں، 15 شعبان کی رات کو، اس کو یہ ثواب، اس کو یہ اجر، اس کو وہ اجر، سمجھ، سیدھے آنکھ بند کر کے وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، کیونکہ محدثین نے کہا کہ وہ غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ، یہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں، آج سے 600 سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 شعبان کو قیام اللیل کرنا، رات میں جاگنا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ثابت ہے۔ 15 شعبان کو رات میں کوئی بھی الگ سے کچھ بھی کوئی کام کیا جائے، خاص مخصوص عبادت، یہ کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا نماز 15 شعبان کو نماز کے بارے میں کوئی بات کرے یا مخصوص ذکر و اذکار کرنے کی بات کرے یا الگ سے کچھ بھی کوئی کام کرنے کی اگر کوئی بات کرے، کوئی بھی رات میں کوئی بھی عبادت الگ سے اسپیشل، تو سمجھے وہ غلط ہے، کیونکہ محدثین نے یہ بات کہی ہے کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دھوکا ہوا ہے۔ اصل میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر 1-2 روایتیں بیان کی ہے 15 شعبان سے متعلق، اور اسی سے لوگوں کو دھوکا ہو گیا ہے کہ بھائی یہ روایت ہے، جبکہ محدثین نے کہا کہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام نووی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، امام نووی جو ریاض الصالحین کے رائٹر ہیں، انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کسی کو دھوکا نہیں کھانا چاہیے، جو روایتیں بیان کی جاتی ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، تو اسی لیے لوگوں کو دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح ایک بڑے عالم گزرے، حنفی کے عالم ہیں، حنفی مسلک کے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ 15 شعبان کو رات میں جاگنا، کوئی مخصوص عبادت کرنا، صبح ہو کر روزہ رکھنا، یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے متعلق جو بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ یا تو ضعیف ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، سے ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
تو 15 شعبان سے متعلق ایک بھی باتیں جو بھی بیان کی ہے آپ کو وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ آخری بات یہ سمجھ لیجیے لاسٹ میں کہ 15 شعبان کی فضیلت ثابت ہے۔ 15 شعبان کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو مخلوق بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے۔ نمبر 1 ایسا آدمی جو شرک کرتا ہے، اور نمبر 2 کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ کپٹ ہے۔ یہ 2 شخص کی بخشش نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ صحیح سند سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ گویا 15 شعبان کی فضیلت ہے کہ اس دن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ معاف فرماتا ہے، یہ تو ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مخصوص کوئی کام کیا جائے وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور فضیلت ہے شعبان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت روزہ رکھتے تھے۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس مہینے میں ہمارے اعمال، بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال اللہ کے یہاں پیش ہو اور میں روزے کی حالت میں رہوں، ٹھیک ہے۔ تو 15 یہ شعبان کے مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، یہ بھی فضیلت ہوئی اس سے۔ اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات میں دیکھتا ہے اپنے بندوں کی طرف اور پھر سب کو معاف کر دیتا ہے۔ کینہ رکھنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا، یہ بات بھی ثابت ہے صحیح حدیث سے۔ لیکن کوئی مخصوص عمل کیا جائے، کوئی خاص عبادت کی جائے، نماز، کوئی خاص اسپیشل، یہ وہ سب صحیح حدیث سے، کسی بھی ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اگر کسی کو کچھ کرنا ہے تو 15 یہ شعبان ہے پورا مہینہ، 5، 10، 4، 6 جتنا روزہ آپ کو رکھنا رکھیے، لیکن صرف خاص 15 شعبان کو روزہ رکھیں گے تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اللہ عالم بالصواب۔ اور آخر میں ایک بات یہ کہ کچھ لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب بارات میں قرآن شریف کو نازل فرمایا، 15 شعبان کی رات میں قرآن شریف کا نزول ہوا، اس کے لیے سورۃ دخان کی آیت پیش کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں نا کہ مبارک رات سے مراد 15 شعبان ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ 15 یہ مبارک رات سے مراد یہ شب قدر ہے، کیونکہ اللہ نے دوسرے کہا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو شب قدر کیا ہے، شعبان میں آتا ہے یا رمضان میں آتا ہے؟ رمضان میں۔ تو یہ کسی کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے اور لوگوں کو خود بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ 15 شعبان میں کوئی بھی مخصوص عمل کرنا، الگ سے کچھ کام کرنا ہٹ کر کے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ 15 شعبان کو ایک عید کی طرح مناتے ہیں، مسجدوں کو سجانا، نئے نئے کپڑے پہننا، مٹھائی بناتے ہیں، منگواتے ہیں، بسکٹ وغیرہ، چاکلیٹ بچوں کو بانٹتے ہیں۔ یہ حگلیلا کے نام سے بھی کچھ لوگ ایک پروگرام کرتے ہیں شعبان کے مہینے میں، آتینی حگلیلا، بچوں کو چاکلیٹ بانٹا جاتا ہے، بسکٹ بانٹا جاتا ہے، پیسے بانٹتے ہیں لوگ، خوشیاں مناتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان لوگوں نے اسی حدیث کو، روایات کو دیکھا جو صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ محدثین نے اور ائمہ کرام نے کہا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب سے پہلے جو 15 شعبان کی کو جو تہوار کے طور پر، عید کے طور پر، فیسٹیول کے طور پر جو سب سے پیش کیا گیا، یہ 5ویں صدی ہجری میں ہوا ہے۔ 5ویں صدی ہجری میں فلسطین کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا، اور اس کو شروع کرنے والے وہ لوگ ہیں آگ کے پجاری جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ان لوگوں نے یہ 15 شعبان کو کچھ نمازیں پڑھی اور مخصوص کام کیے، اس کے بعد یہ شروع ہو گیا، اور کچھ مسلمان اس کے طریقے پر چلتے ہوئے یہ کرنا شروع کر دیے۔ جبکہ مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کوئی نئے مسلمان نہیں کہ اگر وہ کچھ نیا کام کرے تو ہم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ تو اگر 15 شعبان کی رات میں جاگنا، مخصوص کام کرنا، مخصوص نماز پڑھنا، اسپیشل کچھ الگ کرنا، اس کو عید منانا، عید کے طور پہ دیکھنا، اس دن قبرستان میں جانا، اگر یہ سب صحیح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوتے، صحابہ کرام اس کو کیے ہوتے، ائمہ اربعہ اس کو کیے ہوتے۔ ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین، طب تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، محدثین سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ 5ویں صدی ہجری سے اس کی شروعات ہوئی ہے، جس کو آگ کے پجاری جو نئے مسلمان ہوتے ان لوگوں نے شروع کیا تھا۔ تو اگر کسی کو قبرستان جانا تو پورے سال کبھی بھی جا سکتا ہے،
لیکن کوئی خاص کر کے 15 شعبان کو جائے گا تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعت سے بچائے۔ یہ شعبان کی بدعت تھی کچھ جو لوگ کرتے ہیں، اسی سے آگاہ کر دیا گیا ہے تاکہ مسلمان بھائی اس بدعت میں نہ پڑے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ اور جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ تو شرک سے بچیے، توحید پر آئیے، سنت پر آئیے، شرک نہ کرے کیونکہ بخشش نہیں ہوگی۔ اور دل میں جو کینہ کپٹ ہے کسی مسلمان بھائی کے لیے، اس کو ختم کرے، دل سے نکالے، ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرے، کینہ کپٹ نکالیے، تو انشاءاللہ بخشش اور مغفرت ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بدعت کریں گے، خرافات کریں گے، تو اس سے بخشش نہیں ہوگی بلکہ ہمیں گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ عالم بالصواب، بارک اللہ فیک۔